جماعت المسلمین والوں کے بھی میں نے ایک اشکال ظاہر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین میں شمولیت کا حکم دیا ہے. 15ویں صدی میں کیماڑی میں بیٹھ کے جماعت المسلمین بنانے کا حکم اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں دیا. تو جماعت المسلمین والوں سے سوال کیا تھا کہ جب آپ کے امیر صاحب جو گورنمنٹ آف پاکستان سے باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، ان کا رجسٹریشن نمبر بھی کسی وقت میں انشاءاللہ بتا دوں گا، انہوں نے جب یہ حدیث سنی کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو، اگر نہ ملے تو درختوں کے پتے چباؤ پہاڑوں میں نکل کے، تو آپ کے امیر صاحب کو چاہیے تھا کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو تلاش کرتے، نہیں ملتا تو پہاڑوں میں جا کے درختوں کے پتے چبا دیتے، نہیں تو پان کھا لیتے، وہ بھی ملتا جلتا ہے پتوں سے، کچھ تو حدیث پہ عمل ہوتا ہے. لیکن آپ نے حدیث کی مخالفت کی اور 15ویں صدی میں 1975 یا 78 میرا خیال ہے اس نے جماعت المسلمین کی جو سنگ بنیاد رکھا، آپ نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی. اس بنیاد کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کی بنیاد ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہ کلپ جب انٹرنیٹ پہ شائع کیا گیا تو جماعت المسلمین والوں کی طرف سے مختلف قسم کی نئے نئے ورژن گالیوں کے موصول ہوئے. ایک نے تو مجھے یہ معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا یہودیوں کی طرح تحریف کرنا ہے حدیثوں میں، یہودیوں کی طرح. یہودیوں کا جو کام تھا وہی کام یہ مولوی صاحب کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، تم نے نیا دین ایجاد کر لیا، سب کو کافر سمجھ رہے ہو. امام بخاری بتاؤ جماعت المسلمین میں تھے؟ امام مسلم صحیح ہے مسلم جن کی حدیث تم نقل کر رہے ہو وہ کون سی جماعت المسلمین میں تھے؟ اس کو کون سی جماعت جماعت المسلمین کہلاتی ہے؟ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جماعت المسلمین نام کا جو فرقہ ہوگا، حدیث کا مطلب ہے عامت المسلمین کے جو جماعت ہوگی، ان کے جو عقائد، ان کے جو نظریات ہیں، انہی نظریات کو فالو کرنا، ان سے ہٹ کے. اور اگر ان کا کوئی خلیفہ ہوا، خلیفہ سے مراد وہ خلیفہ جو امیر المومنین ہوتا ہے، جس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، اس خلیفہ کے خلاف بغاوت نہ کرنا، حدیث کا مطلب یہ ہے. لیکن آج اسی حدیث جس میں مسلمانوں کو متحد رہنے کی تلقین ہے، اسی حدیث کا سہارا لے کے مسلمانوں کو فرقوں اور گھروں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور لیبل اتحاد کا لگایا جا رہا ہے. جن کے علم میں حدیث کی بیچاروں کی یہ حدیث کی جو حدیث کا یہ معنی سمجھتے ہو وہ ہمارے مقتدا اور رہبر کیا بنیں گے. پھر بعضوں نے تو ائمہ حرمین پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، وہ بھی معاذ اللہ کافر. سعودی عرب میں محمد بن عبد الوہاب جو سعودی عرب میں توحید کے بہت بڑے علم بردار تھے، حنبلی تھے، ان تک کو بعض لوگوں نے کافر قرار دے دیا. یعنی گویا سعودی عرب بھی غلط، ہم بھی غلط، انڈونیشیا بھی غلط، اور افریقہ بھی غلط، یورپ میں رہنے والے مسلمان بھی غلط. اگر دنیا میں صحیح ہیں تو صرف کیماڑی میں جو 1.5 انچ کی مسجد ہے اس سے منسلک جو لوگ ہیں وہ صحیح ہیں، بس باقی سارے غلط ہیں. تو اس قسم کی چیزیں آج کل آ رہی ہیں. قیامت کی علامات میں سے توہم پرستی، دلیل کو چھوڑ دینا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کی سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ وہ موحد ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے.